بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب 15واں حصہ عرفات۔ احرام پہن کر مکے سے باہر آتے ہو مشرق کی سمت۔ عرفات سے کعبے کو لوٹتے ہوئے تمہیں مشعر میں رکنا پڑے گا اور پھر منا میں۔ کیوں؟ چلو دیکھتے ہیں۔ کعبے سے جاؤ کہاں تک؟ دور کی آخری منزل تک، انتہائے راہ تک۔ منزلوں کے درمیان ٹھہرنا نہیں، مرحلہ بمرحلہ بتدریج چلنے میں وہ روش اختیار کرو جو رہبروں کی رہی ہے۔ اول منزل اول، دوم منزل دوم، سوم منزل سوم۔ معقول و منطقی یہ معلموں، مرشدوں، پیشہ ور نصیحت گروں کے سرد تکراری اسباق ہیں۔ یہ تمام نظم و نثر کے موضوعات، روایتی ترتیبات اور سارے طور طریقے مصلحتی ہیں۔ ان سب کو احرام مکہ کے موقع پر اپنے سے دور کرو اور بھاگ جاؤ، اور تشنہ و بے قرار اے گرفتار عشق کہ جو کعبے کی دوسری سمت پر حالت حرکت میں ہو، یک نفس انتہا تک پہنچو اور ایک لمحے کے لیے بھی درمیان میں نہ رکو۔ 9ویں دن عرفات میں وقوف، 10ویں شب مشعر میں وقوف، 10ویں دن سے 12ویں دن تک، اور اگر چاہو تو 13ویں دن تک بھی منا میں وقوف۔ عرفات، مشعر اور منا کی سرزمین میں ایسی کوئی نشانی نہیں ہے کہ جس سے اس میں ورود و وقوف کی توجیہ کی جا سکے۔ عرفات سے منا تک سیدھے خط میں 25 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے کہ جو مکہ کے دروں سے آ کر ملتا ہے۔ اس راستے کی بے اعتبار فطرت، بے اعتبار تاریخ اور بے اعتبار مذہب کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ چیز جو اس راستے کو 3 مرحلوں میں تقسیم کرتی ہے، ایک قرارداد ہے، ایک فرضی قرارداد تنظیم مراحل حج کے لیے۔ جو بات مسئلے کو زیادہ حساس بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں وقوف پر تکیے کا مسئلہ ہے، یعنی عرفات میں تمہارا اصلی کام وقوف تھا، مشعر میں بھی تمہارا اصلی کام وقوف تھا۔ عرفات میں بنیادی طور پر وقوف کے علاوہ تمہارا اور کوئی کام نہیں تھا۔ مشعر میں بھی تم نے صرف 7 کنکریاں چنیں اور بس، اور اس کو مشعر میں وقوف کا سبب نہیں کیا جا سکتا۔ تمہیں وہاں طلوع آفتاب تک رات گزارنی تھی۔ منا میں بھی وقوف ہی پر تکیہ ہے۔ 10ویں دن رمی اور ذبح، یہ دونوں اصل کام بھی ظہر تک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تمہیں 3 دن یہاں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ وقوف کیا ہے؟ وقوف ایک تأمل ہے، وقفہ ہے، راستے میں ایک عارضی توقف، رہ جانا نہیں، سکون نہیں، سکونت نہیں، اقامت نہیں ہے، تأمل ہے، وقفہ۔ یعنی تم راستے میں، حرکت میں، راہ منزل کے درمیان کوئی رات، کوئی دن عارضی طور پر رکو اور پھر چل پڑو۔ ان تینوں منزلوں میں بھی تم رہ گزر ہو، مسافر ہو، حاجی ہو، کسی سمت میں عزم سفر رکھتے ہو، کچھ دیر قافلے کے ساتھ منزل کرتے ہو، اور جب طبل کوچ بجتا ہے اور قافلہ روانہ ہوتا ہے تو تم بھی قافلے کے ساتھ چل پڑتے ہو اور منزل کو کسی اور منزل کی طرف ترک کرتے ہو۔ ورود ہے اور توقف، اور پھر کوچ، دن کو عرفات میں، شب کو مشعر میں، اور آفتاب عید طلوع ہونے پر منا میں، اور منا میں وقوف 3 دن۔ تاہم منا بھی آخری منزل اور آخری مقصد نہیں۔ پس یہ سفر کب اپنے اختتام کو پہنچے گا؟ اس قافلے کی منزل کہاں ہے؟ کبھی نہیں، کہیں نہیں۔ پس یہ کس سمت رواں ہیں؟
خدا کی سمت۔ کب تک؟ کہاں تک؟ اس کی اختتامی منزل کہاں ہے؟ خدا مطلق ہے، ابدی ہے، اور یہ حرکت زیبائی مطلق، علم مطلق، قدرت مطلق، خلود مطلق اور کمال مطلق کی طرف ہے، اور اس کا سلسلہ ابدی، دائمی اور نہایت ناپذیر ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اس سفر میں خدا منزل گاہ نہیں، جہت ہے۔ ہمارے اندر ہر چیز عالم گذشت میں ہے اور موت میں، اور صورت کی تبدیلی میں ثابت رہنے والی چیز صرف جہت ہے، اور لا یتناہی رہنے والی چیز صرف حرکت۔ ہم کعبے سے چلے اور سیدھے عرفات آئے، اور اب عرفات سے مرحلہ بمرحلہ کعبے کی سمت واپس لوٹ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر جگہ گفتگو حرکت کی ہے، ذاتی حرکت اور انتقالی حرکت، اور ہر جگہ گفتگو الیہ سے ہے، فیہ سے نہیں، اور اسی لیے حج قصد مطلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سفر نہیں، اس لیے کہ سفر کا اختتام ہے، زیارت بھی نہیں، اس لیے کہ زائر کا ایک مقصد ہے۔ یہ حج ہے، آہنگ مطلق ہے، قصد مطلق ہے، مقصود مطلق ہے، مقصد نہیں، اور یہی سبب ہے کہ تمہیں منا میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ تم عرفات سے لوٹنے کے موقع پر کعبے تک نہیں پہنچتے ہو، مکے کی دیوار کی پشت پر آتے ہو، کہ جو قرب ہے، مقصد نہیں۔ پس حج کعبے سے عرفات تک جانے اور عرفات سے کعبے کی طرف منا تک لوٹنے کا نام ہے۔ خدا کی سمت لوٹنے اور کعبے کی سمت آنے کے 3 مرحلے ہیں۔ یہاں گفتگو 3 سرزمینوں کی نہیں، عرفات، مشعر اور منا 3 مختلف مقامات نہیں ہیں، 3 مرحلوں کا اشاریہ ہے۔ جس بات نے مجھے اس راز کے انکشاف پر ابھارا وہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ان تینوں منزلوں کے مقام میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ان جگہوں پر وقوف ہے۔ یہاں ہم نیت عمل نہیں کریں گے، نیت وقوف کریں گے۔ پس اصلی بات ان 3 مقاموں کی نہیں، 3 وقوف کی ہے۔ ہم کہاں سے جانیں کہ ان تینوں وقوف کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے ان 3 مرحلوں کے نام دیے ہیں۔ یہ ہیں وہ نام جو آسمان سے اترے ہیں۔ عرفات گفتگو شناخت کی ہے، علم۔ مشعر گفتگو شعور کی ہے، فہم، اور منا گفتگو عشق کی ہے، ایمان۔ کعبے سے سیدھے عرفات یعنی انا للہ، اور لوٹنے کی منزل میں عرفات سے کعبہ منزل بمنزل یعنی انا الیہ راجعون۔ پس عرفات آغاز ہے، اس دنیا میں ہماری خلقت کا آغاز۔ آدم کے قصے میں یعنی آغاز خلقت انسان اور زمین پر بنی نوع انسان کی پیدائش کے باب میں کہا جاتا ہے کہ ہبوط کے بعد یعنی زمین پر انسان کی زندگی کے آغاز کے بعد پہلی بار یہاں آدم و حوا نے ایک دوسرے کو از سر نو پہچانا۔ عرفہ، عرفات، ہبوط، آدم کا باغ بہشت سے نکالا جانا۔ یہ بہشت، بہشت موعود نہیں، وہ جنت نہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، زمین کی بہشت ہے، جنت ہے، جنت، درخت اور سبزے سے پوشیدہ زمین، آدم کا پہلا وطن، اس زمانے میں کہ وہ بغیر کوئی کام کیے، بغیر کسی ذمہ داری کے کھاتے پیتے اور لطف اندوز ہوتے رہتے تھے اور سیر و سیراب جیتے تھے۔
یہاں تک کہ ابلیس نے کہ جو عالم میں خدا کا تنہا فرشتہ تھا اور جس نے آدم کے سامنے پیشانی جھکانے سے انکار کر دیا تھا، اس کو کہ جس کے نفس میں خدا نے فجور و تقوی کو الہام کیا تھا، وسوسے میں ڈال دیا اور حد توڑنے پر اکسایا، منع کے مقابل عصیان کی ترغیب دی اور میوہ ممنوعہ کھانے پر زور دیا، اور یہ بات دل میں بٹھائی کہ اس کے کھانے سے اسے خدائی صفت مل جائے گی اور وہ بصیرت اور جاودانیت کا حامل ہوگا۔ مگر آدم نے پھر بھی انکار کیا۔ انسان میں تنہا عقل کارگر نہیں ہوتی۔ ابلیس حوا کے پاس پہنچا، عشق، اور اس بار آدم نے میوہ ممنوعہ کو کھا لیا۔ عقل اور عشق نے ایک بارگی فرشتے کو اپنی ذات پر لیا اور اسے آدم بنا دیا۔ آدم، وہ تنہا فرشتہ کہ جو گناہ کر سکتا ہے، اور اس بنا پر توبہ بھی، جو عصیان کر سکتا ہے اور اس بنا پر طاعت بھی۔ عصیان یعنی خدا کے ارادے کے مقابل ارادہ، یعنی کہ جبر فطرت کے مقابل آزادی، یعنی کہ انتخاب پس ذمہ داری، خود آگاہی، اور اس کے نتیجے میں سیر و سیرابی و بے فکری کے باغ سے احتیاج، عطش اور دکھ درد کی زمین پر اترنا، حبوط۔ زمین پر اس خود آگاہ موجود کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں ذمہ داری ہے، گناہ ہیں، رنج و عطش کی دائمی محکومیت، جلا وطنی، طبیعت میں احساس غربت و اسارت ہے، آسمان پر کھول کر اڑنے والا ہما قفس خاک میں ہے، اور پھر ایک ختم نہ ہونے والا احساس جدائی ساتھ ہے۔ مذہب، حکمت، عرفان، ہنر و ادب اور زندگی کے لب پر پرسوز بانسری ہے کہ جو نیستان سے کٹ کر جدائی کے غم اور درد فراق میں نالے بکھیر رہی ہے۔ ذمہ داری کا بھاری اور ناقابل تحمل بوجھ ہے، سامان گناہ کا خوف ہے، گناہ کا ذاتی اضطراب اور واپس لوٹنے کا فطری شوق گلے لگا ہوا ہے۔ اور اب حج، تجسم تخلیق، توبہ، خودآگاہی، دور ہونے کا احساس، جلا وطنی، غربت اور بانتیجہ واپس لوٹنے کا قصد۔ جنت کے آدم کی زمینی آدم سے تبدیلی، انسان کی تحقیق موجودہ مفہوم میں عاصی، حد شکن، آسیب پذیر ابلیس، اثر پذیر حوا، جنت سے ہنکایا ہوا، خدا کی جانب سے صاحب اختیار، زمین کی جلا وطنی کا اسیر، فطرت کا قیدی، ان سب باتوں کے باوجود اس میوہ ممنوعہ کو کھانے کے بعد گو کہ اس نے اسے مجرمانہ ذہن کا حامل کیا، لیکن ساتھ ہی اسے الہی بینائی اور خود آگاہی بھی دی، اس کی بند آنکھیں کھول دیں اور اسے اپنی عریانی کی شناخت ہو گئی، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ حبوط، کعبے سے عرفات میں، زمین پر آغاز پیدائش آدم، زمانے میں آغاز پیدائش انسان، اس کی شناخت کی پیدائش کے ساتھ، اور آغاز شناخت ایک دوسرے کی پہچان کے ساتھ، جو عشق کی پہلی چنگاری سے وجود میں آئی۔ آدم و حوا کی مڈ بھیڑ کہ جہاں آدم نے اپنے ہمسر اور ہم ذات کو پہچان لیا، اس کا اپنی مخالف جنس سے کہ جو اس کی ہم سرشت ہے سامنا ہوا،
وہاں انسان نے ایک حکیمانہ بصیرت سے ایک ذات اور ایک ماہیت کے عنوان سے اپنے آغاز کو شناخت کی پیدائش کے ساتھ پہچانا، اور یہاں انسان نے اپنی علمی بصیرت سے ایک عینی موجود کے عنوان سے تاریخ میں اپنے آغاز کو شناخت کی پیدائش کے ساتھ پہچانا، اور حج میں پہلی حرکت عرفات سے، اور اسی لیے وقوف عرفات دن میں ہے اور اس کا آغاز 9ویں دن کی دوپہر سے ہوتا ہے، جب آفتاب اپنی بلند ترین چوٹی طے کر رہا ہوتا ہے۔ آگاہی، بینائی، قانون فطرت سے آزادی، آشنائی، اتصال مہر اور انسان و فطرت کی شناخت کا آغاز تابناک سورج کی روشنی میں۔ جب سورج ڈوب جائے، عرفات انجام کو پہنچتا ہے۔ تاریکی میں دیدار نہیں، آشنائی اور شناخت نہیں، اس لیے کہ بینائی نہیں۔ سورج نے اس وادی میں غروب کیا کہ جو عرفات کی وادی تھی، اور انسان نے بھی آفتاب کا ہمسفر بن کر مغرب کی سمت کوچ کیا۔ حرکت، رات کے اندھیرے میں، مشعر میں وقوف، سرزمین شعور، خود آگاہی، شناخت کے بعد کا مرحلہ آگاہی۔ کتنی عجیب بات ہے، پہلے شناخت اور پھر شعور۔ سب جانتے ہیں کہ پہلے شعور کو ہونا چاہیے تاکہ شناخت تک پہنچا جا سکے، لیکن شناخت و شعور کا خالق اس کے برعکس کہتا ہے۔ اختلاط سے، دو متضاد جنسوں کے اختلاط سے، دو افکار کے ملاپ سے، پہلے تفاہم و تصادف کی پیدائش و اتصال سے، انفرادی زندگی کے اختتام اور پہلے گھرانے اور پہلے اجتماعی کے آغاز سے، خود آگاہ عشق کی پیدائش اور آخر الامر دو انسانوں کے ایک ہونے سے شناخت وجود میں آئی، اور اس کے ساتھ ارتقائی شناخت کے بعد انسان روئے ارض پر شعور سے ہمکنار ہوا۔ علم نے قوت فہم کو افزودہ کیا اور آگاہی نے خود آگاہی کو جنم دیا۔ عینیت ذہنیت کی بنیاد و اساس ہے، اور باہر کی دنیا سے ذہن کے رابطے اور واقعیت کے ساتھ اس کے اتصال کی صورت میں عقل ترقی کرتی ہے، ادراک کو طاقت ملتی ہے اور آدمی کی معنوی قوتوں میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ پہلے مشعر اور پھر عرفات ایک تصوراتی آئیڈیلزم ہے، حکمت الہی، میٹافزکس، پہلے منی، تصوف، ایک بن شناخت اور بن شعور والا دین، عرفات بلا مشعر و منی، مٹیریلزم، بغیر خدا اور بغیر خود آگاہی کی سینتھسزم، علم و فن در آثار، زندگی عبث، تمدن بے روح اور پیش رفت بے امید و آرزو، اور مشعر و منی بلا عرفات یعنی دین جسے سب جانتے ہیں، لیکن اس دین میں انسان پست ترین مادے سے نسبت رکھنے والا خاکی پیکر ہے کہ جو خدا کی اس طاقت سے چل پھر رہا ہے جو اس نے اس کے اندر بطور امانت رکھی ہوئی ہے۔ اس کا وجود شناخت کے وجود کے ساتھ ہوا، آہستہ آہستہ اسے واقعیت عالم کا علم ہونے لگا، اس میں مادی بینائی پیدا ہوئی، اور پھر اس منزل سے وہ انسانی خود آگاہی کی منزل تک پہنچا۔ اس میں علم سے پیدا ہونے والا وہ شعور جاگا کہ جس نے اسے عشق سے آگہی دی۔ عرفات اور منی کے درمیان والی منزل
اور پھر وہ اس مقام سے رفعت پا کر اونچائی کی بلند ترین چوٹی تک پہنچا، کمال کے آخری مرحلے تک، معراج تک، سدرۃ المنتہا، قاب قوسین و ادنیٰ اور خدا تک پہنچا۔ منی، ریئلزم بالکل، لیکن ہدف نہیں۔ اصل ماورائی آئیڈیل یعنی کمال مطلوب کی سمت مقام پرواز۔ مادی بنیادوں پر استوار آئیڈیلزم، مٹیریلزم کہ انسان اس مکتب میں ایک متضاد مخلوق ہے، ایک جمع ضدین ہے، ڈائلیکٹک، آدھی خاک، بدبودار سیاہ کیچڑ، طوفان کی لائی ہوئی مٹی کی جمی ہوئی تہ، اور اس میں روح خدا، اور تم ایک عمل، ایک آزادی، انتخاب، ایک مہاجر، سڑی مٹی سے روح خدا تک، اور اس سفر میں 3 مرحلوں سے گزرتے ہوئے 3 عارضی وقوف، عرفات، مشعر اور منی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کتنے صحیح انداز میں اور کتنی باقاعدگی سے ہر چیز واضح و روشن ہو رہی ہے، اور کتنی آسانی اور کتنے اچھے طریقے سے۔ مذہب یعنی راستہ، حکمت یعنی آگاہی، رسالت یعنی ہدایت، امت یعنی ایک عازم گروہ، امامت یعنی رہنمائی و رہبری، امام یعنی معالم الطریق، علائم رہنمائی، شہید، شاہد، نمونہ اور پیشوا، عبادت یعنی راہ کو کاٹنا اور ہموار کرنا، پارسائی اور ریاضت نفس یعنی ایک ذمہ دار شخص کی انقلابی تعمیر نفس، ان سب چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہ جو اسے اپنی طرف بلاتی ہیں اور وہیں رہنے کو کہتی ہیں اور جما دیتی ہیں۔ سبیل اللہ وہ راستہ کہ جو اپنے آپ کو ترک کر کے اور خلق کے حق میں ایثار سے کام لے کے خدا کے لیے آغاز ہوتا ہے۔ دعا یعنی چاہنا، اسے پکارنا، اپنی ضرورتوں، اپنی چاہتوں، اپنے عشق اور اپنی نفرتوں کو اس سے بیان کرنا۔ تلقین کرنا یعنی اپنے آپ سے، خلق سے اور خدا سے کہتے رہنا۔ ذکر یعنی یاد دہان، فراموش نہ کرنا۔ حج یعنی قصد کرنا، حتیٰ کہ ان تمام تضادات اور تناقضات کا حل جو ہمارے درمیان پیدا ہو گئے ہیں۔ مال یعنی ایک معروف شے کہ جو خیر اور فضل خدا بھی ہے اور دنیا و فتنہ بھی، یعنی چیز کو اس راہ پر سوچنا چاہیے۔ اگر نماز چلنے اور آگے بڑھنے سے روکتی ہے تو وائے ہو نماز پڑھنے والے پر، اور اگر پیسہ اس راہ میں کارآمد ہوتا ہے بس پیغمبر خود پیسے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اب ہم عرفات پر آ گئے ہیں، کعبے سے اتنی دور کے فاصلے پر کہ جو اس سفر میں ہمارے لیے ممکن تھا۔ ایک خشک وادی، ساحلی نرم ریت سے بھرا میدان، جبل الرحمہ کی ایک پتھریلی چٹان کے درمیان کہ جہاں پیغمبر اسلام نے آخری حج کے موقع پر لوگوں کو اپنا آخری پیغام سنانے کے لیے ممبر بنایا تھا۔ ایک عجیب و غریب شہر کہ جو ایک دن میں ریت سے پھوٹا اور بعد نماز عصر سمٹ گیا۔ ایک اقوام عالم کا شہر، بے ساز و سامان، تمام بشری نسلوں کی ایک خلقت، بے رنگ
دنیا کے تمام ممالک کا مجموعہ، قید سرحد سے آزاد، پوری زمین ایک وادی میں، دور دور تک، افق در افق اور صف در صف سفید خیمے، تشخصات برائے نام، اشرافیت کتنی پست، نمود و نمائش گاہ بگاہ، زیبائیاں کتنی بدصورت، اور تم ہو کہ تم پوچھتے ہو یہاں کیا چیز ہے کہ جس کی زیارت کو تم آتے ہو؟ کیا عمل ہے جس کو انجام دینے کے لیے یہ مشقت برداشت کرتے ہو؟ کچھ نہیں۔ آزادی اس ناپیدار کنار بشری دریا میں غوطہ خور، جہاں چاہے اور جس صورت سے چاہے دن گزار سکتا ہے، اور چاہے تو سو کر گزار سکتا ہے۔ لیکن تمہاری چاہت اس طرح ہونی چاہیے کہ جیسے تم عرفات میں ہو۔ یہاں دیکھنے کی کوئی چیز نہیں، لیکن بقول جیڈ کوشش کرو کہ عظمت تمہاری نگاہوں میں رہے، نہ وہ چیز جسے تم دیکھ رہے ہو۔ یہاں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تم پر کوئی تکلیف عائد نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا ہے برتر ازاں ہے کہ اسے تکلیف کے قالب میں سمویا جائے۔ تأمل، غور و فکر، اپنی فطرت کی کلی کو عرفات کے پاکیزہ آفتاب کے نیچے قرار دو تاکہ وہ کھلنے لگے۔ اس عادت کی بنیاد پر کہ جس پر تاریخ نے ہماری پرورش کی ہے، روشنی سے نہ بھاگو اور آزادی، جمعیت، نور اور روشن پسندی سے نہ گھبراؤ۔ اے ستم سے سمجھوتا کرنے والے، جہل کے تنہائی پسند، امن و آرام کے دلدلوں کی غلیظ کائی، اے میں، اپنے خیمے سے باہر نکل اور انبوہ خلائق کے اس گہرے سمندر کے اعماق میں گم ہو جا، اور موقع دے کہ عرفات کا آگ برسانے والا سورج تجھے بھون دے۔ ایک دن ایسا بھی گزار، اے موم، انبوہ خلائق کے قلب میں فروزاں، نہ کہ دشمن کے ہاتھ میں نرم۔ بہر صورت آزادی جس طرح چاہو اس دن کو گزار سکتے ہو، یہاں تک کہ ہمیشہ کی طرح پورا دن سو کر بھی گزار سکتے ہو۔ یہاں تم سے جو چیز چاہیے ہوگی وہ وقوف ہے۔